سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 98۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ ہی ہے جو سخت سزا دینے والا بھی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تو سوائے تبلیغ کے کچھ نہیں، واللہ یعلم، اور اللہ ہی ہے جو جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے برابر نہیں ہو سکتا خبیث اور طیب، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تجھے اچھا لگے خبیث کا کثیر ہونا، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، سو اللہ ہی سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کلام میں اللہ رب العالمین نے جہاں ایک طرف احکامات بیان فرمائے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، گویا قانون اور دستور دے دیا اللہ رب العالمین نے، ایک ضابطۂ حیات دے دیا زندگی گزارنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی حکم عدولی پر سزا کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور حکم عدولی کے باوجود توبہ پر مغفرت اور رحمت کے وعدے بھی یاد دلائے۔ دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہے۔ حکومتیں قانون بناتی ہیں، ملکوں کے قوانین بنتے ہیں، اس میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ قانون توڑو گے تو نہیں پکڑ ہوگی، دوسری دفعہ نہیں ہوگی، تیسری دفعہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے دستور میں یہی ہے کہ عام طور پہ اللہ اپنے مجرم کو فوراً نہیں پکڑتے۔ بندہ بڑا گنہگار ہوتا ہے، جرائم پہ جرائم کرتا ہے، اللہ ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ پاک پھر توبہ کا موقع دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنے آپ کو منانے کے لیے اس کو توفیق فراہم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، احکامات کو بیان کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ میں کیسی بہترین انداز سے اللہ پاک نے ڈرا بھی دیا اور اپنی طرف آنے کا راستہ بھی دے دیا۔
اور میں اعلمو یاد رکھو، یقین کر لو، اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ پاک جرائم کے ارتکاب پہ، حکموں کی نافرمانی پر سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ قادر ہے، مطلق ہے، وہ پوری قوت رکھتا ہے، عزیز و غالب ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں گناہ گاروں کی گچی مروڑ سکتا ہے۔ قدرت ہے اللہ رب العالمین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو، وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون جیسے بڑے مجرم کے لیے بھی اللہ اپنے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، جاؤ جا کے نرمی سے گفتگو کرو، ہو سکتا ہے مان جائے۔ کیسا مہربان اللہ ہے، کیسا رحیم اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مغفرت رحمت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ نافرمانیاں کر کے، شریعت کے حکم توڑ کے، حکم عدولیاں کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا لیں گے، ہم آپ علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی کر لیں گے، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دے، البلاغ، تبلیغ کرنا، بات کو پہنچا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ذمے جزا و سزا نہیں ہے، ان کے ذمے کسی کی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ وہ مجرم ہوگا، اس کا مواخذہ بھی کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ کسی کو معاف کرنا ہے تو یہ اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام ہر حال میں کامیاب ہے، کیونکہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی ہیں، حتیٰ کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے پوچھا آخری حج کے موقع پر کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بیک زبان فرمایا کہ پہنچایا نہیں، بل ادیت حق الابلاغ، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تبلیغ ہے۔ آپ کی نیابت میں، آپ کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بھی تبلیغ ہے۔ جزا سزا ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو جو ہے وہ اس کے انجام تک پہنچانے کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے، ہم مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کو تذکیر کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، واعظ کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو تبلیغ ہے، باقی جزا و سزا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک کے ہاتھ۔ اور جس کے ہاتھ میں جزا و سزا ہے وہ ایسا علیم و خبیر ہے کہ تم بات کو چھپاؤ وہ تب بھی جانتا ہے، تم ظاہر کرو وہ تب بھی جانتا ہے۔ حق کے مطابق چلنے کے ارادے کرو، اپنی زبان سے کہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور دل ہی دل میں کوئی چیز چھپا لو تو اللہ رب العالمین اس دل کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اور جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ پاک فرماتے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔
علماء نے لکھا ہے خبیث ہر چیز کی گھٹیا چیز کو کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز میں جو گھٹیا چیز ہوتی ہے اس کو خبیث کہا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز میں اعلیٰ چیز کو طیب کہا جاتا ہے۔ یہ بندوں میں بھی ہو سکتا ہے، اجناس میں بھی ہو سکتا ہے، پھل فروٹ میں بھی ہو سکتا ہے، حلال و حرام میں بھی ہو سکتا ہے۔ جو چیز اچھی عمدہ ہوگی اس کو طیب کہیں گے، اور جو چیز گھٹیا ردی خبیث گندی ہوگی اس کو خبیث کہا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خبیث اور طیب یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، گھٹیا چیز عمدہ چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی، حلال اور حرام یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، حلال عمدہ ہے، حرام خبیث اور گھٹیا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء نے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک صاحب جو پہلے شراب کا کاروبار کرتے تھے، شراب کا بہت بڑا ان کا بزنس تھا، جب شراب حرام ہو گئی اور اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس کا منافع اس کی کمائی ابھی موجود تھی، تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سوال رکھا کہ اگر میں یہ کمائی کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں، شراب سے کمائی ہوئی آمدن اور نفع کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ حج اور جہاد پہ بھی خرچ کرو گے اللہ کے ہاں سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ پاک حرام مال کو قبول نہیں کرتا، حرام مال کا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جہاد جیسے حج جیسے عظیم کام میں بھی اس حرام کے مال کو لگاؤ گے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا لہو بھی پیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو، کھا کے حق لوکاں دا بھج مسیتی جاندے ہو۔ اب لوگوں کا حق مار کے حرام کھا کے حرام کما کے بندہ کہ میں اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے پھر اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام حاصل کر لوں، اللہ پاک فرماتے لا یستوی الخبیث والطیب، یہ گندی اور عمدہ چیز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح چیزوں میں یہ بات ہے اسی طرح انسانوں میں بھی یہ بات ہے کہ خبیث اور گندے لوگ اور طیب لوگ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث کی بڑی کثرت بھی ہو جائے اور وہ عمدہ بھی لگے، حرام مال بہت زیادہ کسی نے جمع کر لیا لیکن بہت زیادہ حرام جمع کر کے بھی حلال کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت جب آیا وہ تھوڑا سا تھا، 2.5-3 سال انہوں نے خلافت کی، لیکن ان سے پہلے جتنے خلفاء تھے جنہوں نے ٹیکس لگا کے ناجائز طریقوں سے لوگوں سے مال لے کر خزانے بھر لیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب چھوڑ دیے، سب ٹیکس ختم کر دیے، حتیٰ کہ خزانہ خالی ہونے لگا۔ کسی گورنر نے لکھا کہ حضرت ایسے تو حکومت چلانی مشکل ہو جائے گی، خزانہ خالی ہو جائے گا، کیسے کام چلائیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت مبارکہ پڑھ کے اس کو تسلی دی کہ خبیث اور گندہ جتنا بھی ہو اور جتنا بھی بھلا لگے وہ طیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی حکومت چلانے کے لیے حرام کمائی نہیں جمع کرنی، اور آپ دیکھ لیں کہ ان سے پہلے یا ان کے بعد کے خلفاء ان کے دور خلافت کا مقابلہ بھی نہیں کر پاتے۔ آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں تھیں۔ آج کے حکمران اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، صرف حکومت کے خزانے نہیں اپنے ذاتی خزانے بھرتے ہیں کہ ہمارا کام چل جائے، لیکن یہ جتنے بھی جمع کر لیں ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، آرام اور چین نصیب نہیں ہوتا۔
اس کے مقابلے میں حلال کمائی کرنے والا دیہڑی دار مزدور وہ چین کی نیند سوتا ہے، سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خبیث جتنا بھی گند جتنا بھی بندہ اکٹھا کر لے وہ پھر بھی گند ہی ہے۔ ایک بندہ گندگی کے مٹکے بھر لے اور ایک بندہ صاف ستھرا پانی ایک گلاس جمع کر لے تو ظاہر ہے گندگی کے مٹکے اس صاف ستھرے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا لوگوں میں ہو، چیزوں میں ہو، مال میں ہو، اشیاء میں ہو، گندی چیز کبھی بھی طیب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب دنیا میں اکثریت کے لحاظ سے کہے کہ جناب فلاں کی بڑی اکثریت، فلاں کے ساتھ بڑے لوگ، لیکن ان میں کوئی عمدگی نہ ہو، کوئی پاکیزگی نہ ہو، کوئی اچھائی نہ ہو، تو اس کثرت کو کیا کرنا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو گندگی ہے، خباثت ہے، یہ کبھی بھی طیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگرچہ گندگی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اس میں خاص طور پہ عقل مند لوگوں کو کہا گیا کہ عقل والے وہ کبھی بھی کثرت کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ طیب اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کو، پاکیزہ لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں پاکیزگی آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس طیب اور پاک کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی اور فلاح بھی نصیب ہوگی۔ تو پیچھے جتنے احکامات بیان ہوئے حلال اور حرام کے متعلق، ان سب میں حلال طیب ہے اور حرام خبیث ہے، اور یہ حلال اور حرام کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو حلال روزی وافر مقدار میں نصیب فرمائے اور طیب اور پاکیزہ لوگوں سے ہمارا تعلق نصیب فرمائے۔ خبیث مال، خبیث لوگ، گندے صفات والے لوگوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اخذل الكفرة والمشركين واليهود والهنود والإسرائيل ومن يتولاهم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت